حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں انصار کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبائل بنو کنکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں گہری دشمنی کے باعث ان دونوں قبائل میں سے اگر کوئی ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں بازار قائم کرتا تو دوسرا قبیلہ ان بازار سے کوئی چیز خریدنے کو راضی نہ ہوتا۔ اس بات کا مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں ایک بازار قائم کر رکھا تھا جس کی قیادت ابو رافع نامی یہودی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ انصار کے یہی 2 قبیلے یعنی اوس اور خزرج آپس میں لڑتے ہی رہے تاکہ ہماری تجارت خوب ترقی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انصار کے ان دونوں قبیلوں پر سود کے ذریعے بہت زیادہ قرضہ چڑھا دیا تھا اور انہیں کشتی، گھڑ سواری اور اس طرح کے کوئلوں میں مشغول کر رکھا تھا۔ تاہم ان دونوں قبیلوں میں ان یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہاں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ قرآن مجید میں چونکہ صاف طور پر سود سے ممانعت کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ اوس اور خزرج قبیلے مسلمان ہو چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سود کو ترک کر دیا، جس کی برکت سے انہوں نے یہودیوں کے چڑھائے گئے قرضوں کو ختم کر دیا۔ یہودیوں کے بازار کی سب سے انوکھی چیز شراب تھی، وہ بھی قرآن کی برکت سے مسلمانوں نے ترک کر دی۔ اوس اور خزرج کی دشمنی اچانک دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک مسجد نبوی کے قریب ایک بازار قائم کیا جو یہودیوں کے بازار سے کشادہ تھا۔ یہاں پر اسلامی نظام رائج ہونے کے سبب کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، ہر طرف امن و امان تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ بازار خوب ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ مذکورہ سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں کی مگر سب میں ناکام رہے۔ اب اگر ہم اپنی حال پر نظر دوڑائیں تو بالکل اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہودیوں نے IMF کی شکل میں ہم پر سود چڑھا دیا ہے، دوسری طرف عرب ممالک شراب نوشی اور زنا میں مبتلا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کر کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔